سیلاب کے بعد حقائق جاننے کے لیے ایک فلڈ کمیشن قائم کیا گیا تھا، جس نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ سندھ کے محکمہ آبپاشی کے افسران سندھ میں بند توڑنے اور سیلاب کی تباہی کی ذمہ داری کا انہی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا۔ سابق رکن قومی اسمبلی ماوی میمن نے فلڈ کمیشن کی رپورٹ پر عمل درآمد نہ ہونے پر حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، جس کی سماعت 20 سپٹمبر کو ہوگی۔ ماوی میمن نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ 7 جون 2011 کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے حکومت کو فلڈ کمیشن کی رپورٹ پر عمل درآمد کی ہدایت کی تھی اور قرار دیا تھا کہ حکومت فلڈ کمیشن کی سفارشات پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ تاہم حکومت نے اس فیصلے پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے شاید توہین عدالت ہو چکی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے وقت کے بعد۔ کیپ واچنگ نیوز بیٹ۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں آہستہ آنے والے سیلاب کی اور کتنی پریپیئر تھی حکومت، کتنے پریپیئر تھے ہم سب لوگ۔ فوزی صاحبہ کا کہنا ہے صرف حکومت پہ بات نہیں کی جائے بلکہ سب ہی کو اپنا اپنا رول دینا چاہیے، اس میں میڈیا بھی شامل ہے۔ فوزی صاحبہ، فلڈ کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، اس کے اوپر مجھے بتا دیجئے اس پہ عمل کیوں نہیں ہو سکا؟ Again, I cannot give you an answer on this thing. آپ اس سلسلے میں جو سندھ گورنمنٹ کے عہدیدار ہیں ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں، وہ آپ کو اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ آپ کے خیال سے جام سیف اللہ دریجو صاحب کو پوچھنا چاہیے ہمیں؟ وہ تو ابھی آ جائیں گے ہماری لائن پہ، لیکن آپ لوگوں کو نہیں پوچھنا چاہیے تھا ان سے؟ بالکل، آپ ہے نا ان سے بات کیجئے۔ آپ پیر مظہر الحق سے بات کریں، وہ سینئر منسٹر ہیں، جو سینئر ممبران ہیں اور کیبنٹ کے ممبران ہیں، آپ ان کو بلا کے ان سے پوچھیں کہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ لوگوں کو میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے، پوچھنا چاہیے تھا۔ میں تو بھی پوچھ لوں گی، ویسے آپ لوگوں کو نہیں پوچھنا چاہیے تھا؟ نہیں بالکل ہم نے بھی پوچھا ہوگا، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ ہم اتنے سارے مسائلوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک ختم نہیں ہوتا ہے تو 10 پھر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے سال ایک سیلاب آیا اور اس سیلاب کے دوران کچھ چیزوں کو انویژن کیا گیا۔ اب یہ کہا گیا کہ جی اب ملک میں یہ جو جس طریقے سے ہمارے ہاں گاؤں بنے ہوئے ہیں، ان پورے گاؤں کا انفراسٹرکچر چینج کرنا چاہیے اور ایک نئے طرز کے جدید طرز کے گاؤں بنانے چاہیے۔ اب خدا کر کے اس پر کام ہونے لگا۔ ابھی ہم نے ایک گاؤں تیار ہی کیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ 300-400 اگر مکانات بنانے جائیں گے تو اس کا ایک وقت لگتا ہے۔ آپ کوئی سا بھی ٹائم لیمٹ دے دیں کہ جی میں اس کو 3 مہینے میں کر دوں گی، لیکن آپ کو معلوم ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ اب ایک گاؤں ہم نے بمشکل تیار کیا ہے کہ اتنے میں یہ اتنی بڑی ٹورینشل رین آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ یہ تو ایسی رینز ہے کہ جو اس وقت موجودہ تاریخ ہے، یعنی پچھلے 2000 سال کی تاریخ ہے، اس میں اس قسم کی بارشیں کبھی آئی نہیں ہیں۔ خود میں نے اپنی عمر میں، جو بھی میری جتنی عمر ہے، میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اتنی موسلا دھار بارش سپٹمبر میں کراچی میں ہو رہی ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں۔ میں یہاں پہ ایک منٹ فوزی صاحبہ کر رہے تھے، ایک منٹ مجھے یہاں پہ رابعہ صاحبہ کو بیچ میں شامل کرنے دیجیے۔ رابعہ صاحبہ، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کیا واقعی ہم اتنے مجبور ہو چکے ہیں، اتنی ناگہانی افتاد آ رہے ہیں کہ ایک کام کرنا شروع کرتے ہیں وہ پورا ہی نہیں ہو سکتا، یا ہمیں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا؟ جی کلائمیٹ چینج تو بالکل ہو رہا ہے اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، اور قسمتی سے پاکستان بھی اس کا شکار ہے، اس کا نشانہ ہے۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے ہمالائن گلیشیئرز کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے تو وہاں برفیں جو ہیں وہ ہر سال پگھلیں گی اور مزید پگھلیں گی، کبھی سیلاب آئیں گے، کبھی بارشیں آئیں گی۔ تو یہ تو اب ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ اس سال ہوا ہے، اگلے سال شاید اس سے اور بدترین بارش کسی اور خطے میں آ جائے، سوال یہاں یہ ہے، جیسے کلاؤڈ برسٹ کی بات کی ہے کہ
کہہ کے ہم نے اس کو ایک طرف کر دیا کہ جی یہ تو کلاؤڈ برسٹ تھا. ہندوستان میں پونا میں, اب ہندوستان ہم سے کوئی بہت زیادہ آگے نہیں ہے, اس کے بھی ہمارے جیسے ہی مسائل ہیں, غالباً زیادہ مسائل ہیں. پونا میں انہوں نے کلاؤڈ برسٹ کے لیے ریڈارز لگائے ہیں جو کہ رین ڈراپلیٹ سے, اس کے سائز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جی کس قسم کی بارش آنے والی ہے. تو ہمیں اب اس طرف سوچنا پڑے گا. ہمیں جیسے کہ بات ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج کی, تو اسلام آباد میں ایک ہمیں کمیشن قائم کرنا چاہیے جو کہ اس کے اوپر بیٹھ کے کام کرے. اس میں ہم ٹیکنوکریٹس بٹھائیں, اس میں ہم ایسے لوگ بٹھائیں جو واقعی اس کام کو جانتے ہیں. اس سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی فریا نیگلیجنس کی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, پچھلے سال جو سندھ میں رائٹ بینک کی کنالز برباد ہوئیں اور اس پہ ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہوا, تو اس کا بھی آپ تھوڑا سن لیجئے کہ ریہیبلیٹیشن کا جو کام ہے وہ انسیٹسفیکٹری ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ جو اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں جو کہ نوشیرو فیروز سے MP ہیں, ڈاکٹر احمد علی شاہ صاحب, ان کا کہنا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انسیٹسفیکٹری اور ہمیں تو اس کی مانیٹرنگ کی ہمیں تو بتایا ہی نہیں جا رہا. تو اب آپ یہ دیکھیں, یہ ایک بڑی بات ہے کہ ایک حکومت ہے جو سینٹر میں بھی ہے, جو ایک صوبے میں بھی ہے, اور اس کے ممبران یہ بات کریں جیسے فوزیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے نہ پوچھیں. تو یہ بڑی ایک سیریس بات ہے. میں ایک عام شہری ہونے کے ناطے میرے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے. تو ہم یہ پھر کس سے بات کریں, کس سے بات کریں؟ مشاہدہ صاحب سے بات کریں کہ یہ لیجسلیٹر ہیں, یہ اس قسم کی لیجسلیشن لے کر آئیں کہ اس قسم کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. کتنے لیجسلیشن پاس ہوئے اس سے ریلیٹڈ, یہ بھی میں فوزی صاحب سے پوچھوں گی. لیکن سینیٹر صاحب, یہ محض اتفاق ہے, کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی, محض اتفاق ہے کہ اس دفعہ اللہ کا شکر ہے پنجاب کی طرف سیلاب نہیں کیا. پچھلے سال بہت تباہی وہ مچا چکا تھا. آپ لوگ پریپیئرڈ تھے پنجاب میں اگر سیلاب آنا چاہتا تھا؟ دیکھیں پریپریشن ہوتی, مثلا ڈینگی آیا, میں آپ کو بات بتاؤں, الزام لگ رہا ہے کہ آپ پریپیئرڈ نہیں. الزام تو لگیں گے, وہ میں اس کی بات, میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈینگی پہ بر وقت انہوں نے اسپرے وغیرہ کیا. اچھا میری بات اس میں کنفیوژن ہے, میں پوری بات میری سن لیں گی, پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بات یہ ہے کہ وہ ہوا, لیکن بارشیں لاہور میں ہوئی ہیں 1400 ملی لیٹر سے زائد, جو کبھی بھی نہیں. تو وہ لاروا ہوتا ہے اس وقت. اچھا وہ بارشوں کی وجہ سے اس کا اثر ہی نہیں ہوا. یہ جو کہہ رہے ہیں دوائی ٹھیک, یہ غلط بات ہے, دوائی ساری ٹھیک تھی, لیکن اس بارش کی وجہ سے اس کا اثر نہیں ہوا. اچھا اسی طریقے سے سیلاب آتا ہے, اس کی بھی آپ کرتے ہیں پیش بندی جس کو کہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے, ایک بات طے ہے, میری بات سنیں, ہماری دیکھیں سیاستدان فیصلہ کرتا ہے کہ جی یہ کرنا ہے, یہ وہ فیصلہ اس نے کیا ہے یا نہیں, پہلی بات, وہ فیصلہ درست کیا ہے یا نہیں, دوسری بات. اچھا اب اس کے بعد جو انتظامیہ ہے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے نہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے ایسے موقعوں پہ انتظامیہ بھاگ گئی سب کو چھوڑ کے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انتظامیہ کھڑی بھی ہو گئی. مثلاً ابھی ڈینگی میں مجھے, یعنی کہ یہ خوشگوار بات ہے, گو اس میں ایک افسوس کا بڑا پہلو ہے کہ لوگ جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کے لوگوں نے اپنی جانوں کی نذرانہ دیا ہے, شہید ہوئے. اس کا مطلب ہے وہ گراؤنڈ میں موجود ہیں تو وہ افیکٹ ہو رہے ہیں نا اس سے. یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن یہ اوورال نہیں ہے. سلور لائننگ ڈھونڈ رہے ہیں کلاؤڈ کے اندر. بات یہ ہے کہ اتنا ناقص نظام تھا کہ ایڈمنسٹریشن تک پہ افیکٹ ہو گیا, یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. بات نہیں, یہ دوسرا پہلو ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن پہ افیکٹ بھی ہوتا, دوسرے پہ بھی ہوتا, ایڈمنسٹریشن فیلڈ میں ہی نہ ہوتی, یہ زیادہ برا افیکٹ تھا. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ دن رات نظر آ رہے ہیں, سیلاب میں بھی پہنچ گئے ہیں لوگ, ایسی بات نہیں ہے, ہماری قوم میں ہے تھوڑی جانوان, پہنچ جاتے کرتے ہیں, لیکن ایڈمنسٹریٹو دیکھیں زلزلہ آیا تھا, ذرا آپ چلے جائیں نا, وہ 2005 کا ہے کون, یہ جو بلڈنگ تھی F10 کی, اس کا ملبہ نہیں صاف ہو رہا تھا, مشینیں نہیں تھی ہمارے پاس. ٹھیک ہے, تو میں نے جو شروع میں کہا نا پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں آفتوں سے نمٹنے کے لیے. امریکہ کے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں, اس کے باوجود وہ ہیری کین پہ قابو نہیں پا سکے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں فیڈرل حکومت کو پھر نہ بلیم کیا جائے؟ نہیں, بلیم کس بات پہ کرنا چاہیے کہ کیا میں نے جو یہ کہا کہ کیا انہوں نے بر وقت صحیح فیصلے کیے یا نہیں کیے, نہیں کیے. اب فیصلے کیا ہوتے کہ جناب یہی چیزیں ہمیں چاہیے, یہ موجود ہونی چاہیے تھی, اپنے خرچے کم کر کے بے شک وہ چیزیں, کیونکہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے نا, وہ نہیں کیا نا, تو مطلب کہ یہ یعنی کہ سستی تو ہوئی نا, بہت بڑی نیگلیجنس ہے.
फौजी साहब कुछ आगे चलें, आप कह रही है पीछे का ना पूछें। अभी जो सैलाब से बच निकले हैं वो एक और बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। मैं थोड़ा सा बताती जाऊं, 24 लाख सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद 300 है। 6,16,500 से ज्यादा अफराद आशोब चश्म का शिकार हो गए। उसके अलावा जल्दी बीमारियां, हैजे, खूनी हैजे, सांस की बीमारियां, मलेरिया, ये सब बीमारियां फैली हैं और फैलेंगी। इसके लिए क्या इंतजाम किए हुए हैं आप लोगों ने? देखिए, इस पर यहाँ पर हम सारी दुनिया से यही दरख्वास्त कर रहे हैं और तमाम लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस वक्त सारे के सारे सामने आए और अपनी जो भी फिलैंथ्रोपी वो करते हैं वो इस मौके को इस्तेमाल करें। और राइट नाउ वी नीड फॉर आवर पीपल, जो इस वक्त लाखों की तादाद में बाहर खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, हमें उनके लिए टेंट्स चाहिए। रही बात यह है कि हुकूमत क्या कर रही है, टेंट्स उनको फराहम कर रही है, उनको दवाएं भी फराहम कर रही हैं, वाफिर मकदार में लोगों को मगर अपील भी चाहिए। ये आपने सही फरमाया। मैं एक वक्फा ले लूं फौजी साहब आपके पास आ रही हूं पे, क्योंकि धरेजो साहब की भी कॉल आई है। वक्फा आ गया, मैं आप ही से बात सुनने के लिए आपको बुलाया, इसलिए बड़े दिनों बाद आप वैसे भी नजर आई हैं। हम बात करेंगे धरेजो साहब से भी, ताकि उनसे भी पूछ सकें, जैसे कि फौजी साहबा ने कहा था कि जो कि हुकूमत में खुद मौजूद है, उन्हीं के महकमे के बारे में इस फ्लड कमीशन में लिखा गया था। मगर जाते जाते आपको भी बता दें कि ऑक्सफैम ने 50 लाख से ज्यादा अफराद के लिए अशिया खुदनोश की अपील की है। ऑक्सफैम जो कि एक चैरिटी है उसने किया, मगर चैलेंज उससे भी बड़ा है, इसलिए आपके एहतियात की यकीनन बहुत ज़रूरत है। फेसबुक पर भी हमारा ब्लॉग इसी हवाले से जारी है। यू कैन राइट ऑन दैट एज वेल, व्हिच इज न्यूज़ बीट विद फरिया। वक्फा लेंगे, उसके बाद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट।